ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ شوال المکرم کا پہلا عشرہ ہے اور آج ہمارے ملک میں فلسطین کے اندر ہونے والے جبر و ظلم و تشدد کے خلاف یوم احتجاج بھی ہے، اور ہم مسلمان کشمیر، برما، چیچنیا اور فلسطین میں جو ظلم و تشدد کا شکار ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور خصوصاً فلسطین اور پھر وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور یہود کی بیت المقدس کا نام و نشان مٹانے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ایسے حالات میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور بیت المقدس خصوصاً مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین انبیاء کا شہر کہلاتا ہے، اس لیے کہ بے شمار انبیاء کرام کا مسکن اور مدفن فلسطین ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ 1000 انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور مدفن فلسطین ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور مدفن یہ فلسطین ہے۔ اور فلسطین میں صرف یہ مسجد اقصیٰ ہی نہیں ہے، بلکہ اور ایسے مقدس مقامات ہیں جیسے بیت اللحم ہے، دیوار گریہ ہے، وہ دیوار جسے قبۃ النبی بھی کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی جگہ پہ باندھا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس آئے، مسجد اقصیٰ تشریف لائے، جب بھی اپنی اپنی آیات میں تو وہ جن جانوروں پر، جن سواریوں پر سوار ہو کے آئے تو ان کی سواریاں اسی جگہ پہ باندھی گئی تھی۔ تو یہ قبۃ النبی کے نام سے بھی ایک جگہ ہے، یہ بھی مقدس مقام ہے۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات ہیں وہاں پہ، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا وہاں مزار مقدس ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں مزار مقدس ہے، اور اس کے علاوہ اور متعدد ہمارے مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے جذبات جن کے ساتھ منسلک ہیں اور جذبات کا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ۔ لیکن آج اور پھر جیسے دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جی۔ اور پھر بھی نا یہاں یہ بات ابتداً میں عرض کرتا چلوں، بعض بندے یہ سمجھتے ہیں
جیسا کہ گزشتہ دنوں اسمبلی کے اندر بھی ایک عورت تقریر کر رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو حضور نے کبھی یہودیوں کو خوش نہیں کیا جی، حضور نے رب کو خوش کیا، اس لیے کہ نبی رب کی رضا چاہتا ہے، اور ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جو پوری کائنات میں رب کی رضا چاہتے ہیں، اور رب تاجدار کائنات کی رضا چاہتا ہے جی۔ حضور نے کسی یہودی کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا، یہ قبلہ تھا پہلے، اور سب سے پہلے تو یہی بنایا گیا جو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں، وہ فرماتے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کا سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دوسرا گھر کون سا بنایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ دوسرا گھر بیت المقدس مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنے عرصہ کا فرق ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا فرق ہے، اور 40 سال کے فرق کے ساتھ مسجد اقصی اور مسجد حرام، یہ جو خانہ کعبہ کعبۃ اللہ ہے قبلہ ابھی ہمارا، یہ بنائے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 16 یا 17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن پھر چونکہ یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دی، بھئی آپ دین نیا لے کے آئے ہیں لیکن رخ ہمارے قبلے کی طرف کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دل پہ یہ بات گراں گزری جی۔ شان مصطفیٰ کیا ہے کہ میرے آقا کہ دل پہ صرف بات گراں گزرتی ہے، رب قبلے کو تبدیل فرما دے جی۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، فرمایا پیارے حبیب بار بار آپ یہ جو یہودیوں کے تانے کی وجہ سے نماز کے اندر اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، پیارے حبیب ان قریب ہم قبلے کو اس طرف پھیر دیں گے جدھر آپ راضی، جدھر آپ راضی۔ تو پھر یہ ہوا اور پھیر دیا گیا جی قبلہ۔ تو برحال جی ہمارا قبلہ رہا ہے، مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے، اس وجہ سے بھی ہمارے جذبات کا ایک تعلق مسجد اقصی کے ساتھ ہے، فلسطین کے ساتھ ہے۔ اور جیسا میں نے ابتداءً عرض کی کہ ہمارے جد اعلیٰ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مزار مقدس ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا مزار مقدس ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسات ہیں، اور بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، اور بہت سے مقامات ہیں۔ تو ہمارے جذبات کا ایک تعلق ہے صرف مسجد اقصی کے ساتھ ہی نہیں، فلسطین کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صرف مسجد اقصی کو بابرکت فرمایا یا اس کو مبارک رکھا، نہیں، قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کا اردا گرد جتنا بھی تھا وہ سب کو مبارک اور بابرکت فرما دیا۔ یہ قرآن کی نص ہے اور حدیث بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی اپنے حبیب کو، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کا اردا گرد ہم نے مبارک رکھا، بابرکت رکھا۔ اچھا اردا گرد میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مفسرین کرام نے لکھا فلسطین اس میں آتا ہے، شام اس میں آتا ہے، اردن اس میں آتا ہے، لبنان اس میں آتا ہے، مصر اس میں آتا ہے، یعنی یہ گرد و نواح میں جتنے بھی ملک ملے ہوئے ہیں جن کے بارڈر اس فلسطین کے ساتھ، تو سب میں اللہ نے برکت رکھی، سب میں اللہ نے برکت رکھی، اور اس پورے خطے کو رسول اللہ کے دور مبارک میں بلاد الشام کے نام سے یاد کیا جاتا، یعنی ابھی تو الگ الگ نام ہے نا، اردن الگ ہے، فلسطین الگ ہے،
اور لبنان الگ ہے، مصر الگ ہے، اس وقت بلاد و شام ان سب کو کہا جاتا تھا۔ شام کے یہ شہر ہے اور یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ نے دعا فرمائی، خود رسول اللہ نے دعا فرمائی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آل یمن اور آل شام پر سلامتی فرما دی۔ حضور نے ایک مرتبہ دعا کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک نجدی بیٹھا ہوا تھا، یعنی نجد کا رہنے والا بندہ تھا، یہ جو ابھی ریاض ہے سعودی عرب کا شہر، یہ نجد تھا پرانا اس کا نام۔ تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ دوسری مرتبہ حضور نے دعا کی، بخاری شریف کی روایت ہے، شام کے لیے، یمن کے لیے۔ اور شام کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ فلسطین ابھی الگ بے شک تقسیم ہو گیا، الگ ملک بن گیا، لیکن یہ بلاد و شام میں ہی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو شامل ہے، یہ بلاد و شام کے اندر ہے۔ حضور نے پھر دوبارہ دعا فرمائی تو شام اور یمن کا تذکرہ کیا، نجد کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ فی نجدنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نجد کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور چوتھی مرتبہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب حضور نے دعا فرمائی نا تو اس بندے نے عرض کی تو حضور نے فرمایا ہناک الزلازل، وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا اور وہاں فتنے بپا ہوں گے۔ اور یہ نجدی محمد بن عبد الوہاب جو نجدی تھا وہ وہاں سے نکلا، جو ساری امت مسلمہ کو کافر سمجھتا تھا، مشرک سمجھتا تھا، صرف اپنے آپ کو اور باقی جو اس کے ماننے والے تھے صرف ان کو مسلمان سمجھتا تھا۔ یہ فتنہ نکلا اور پھر یہ آہستہ آہستہ مختلف ناموں سے، مختلف گروہوں سے، مختلف شکلوں سے بٹتا ہوا ابھی پوری دنیا کے اندر یہ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہا ہے۔ برحال میرا وہ موضوع نہیں، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام اور فلسطین موجودہ شام کا اس وقت حصہ تھا، اور اس کے مبارک اور بابرکت ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعا خود تاجدار کائنات نے فرمائی، خود تاجدار کائنات نے فرمائی۔ اور پھر ابتداء نہیں، میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مسئلہ فلسطین کا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ یہ شام میں داخل ہے نا، تو حضور نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، فرمایا صحابہ سنو کہ جب شام میں فساد آ جائے گا نا تو پھر میری امت میں خیر باقی نہیں رہے گی، میری امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے کہا تھا اور پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آگ ہم تک پہنچے، ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن یہ پہنچے گی، اس لیے کہ تمہاری اور میری بات ہوتی نا، آپ کی اور میری یا کسی اور بندے کی، تو وہ رد کی جا سکتی تھی، لیکن یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اہل شام میں فساد آ جائے اور وہاں فتنے برپا ہو جائے، وہاں امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے، تو پھر امت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہ رہے، اس لیے کہ یہ خرابی ساری امت میں آئے گی۔ تو اس لیے امت کو آج فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، امت کو آج فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے وزیر داخلہ کو کہ ہم نے 45 ملکوں کی فوج فلسطین کے لیے نہیں بنائی۔ کس لیے بنائی؟ جی فلسطین کے لیے ہی بنائی، حرمین طیبین کے لیے بنائی ہے، اس لیے کہ بے شک نجدیوں کا قبضہ ہے حرمین طیبین، لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر مکہ المکرمہ میں کوئی ہو جائے تو ہمارے دل نہیں دھڑکتے، ہمارا دل نہیں دکھتا؟ جی مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمارا دل نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے۔ آج تک یہ نجدیوں نے 8 شوال کو جو جنت البقیع کا انہدام کا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے جنت البقیع کے مزار مسمار کیے تھے، آج تک ہمارے دل دکھتے ہیں اور ہمارے دل زخمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ مومن تو جسد واحد کی طرح ہے، اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطین جل رہا ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتیں پامال کی جا رہی اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور ہر طرف لہو لہو ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ادھر سے بم گرائے جا رہے ہیں جی، اور وہ بچہ بچہ تک حالت ہے جہاد میں، یعنی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، دوسرا میڈیا تو دکھائے نہ دکھائے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جی، وہ آل اسلام ہمارے بھائی نمازوں میں کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے جی۔ اس لیے لڑنے کے لیے نا اسلحے کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہتھیار کا ہونا ضروری نہیں ہے، جنگ لڑی جاتی ہے جذبے کے ساتھ، اور ویسے بھی فتح رب تعداد سے نہیں دیتا اور نہ اسلحے کے ساتھ دیتا ہے، فتح رب کی تائید سے ہوتی ہے، رب کی تائید سے ہوتی ہے۔ بندہ جذبہ لے کے 313 والا جب میدان میں اتر جاتا ہے تو پھر رب تعالی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کو بھی اتار دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے جی۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے تماشا نہیں دیکھ سکتے اور نہ دیکھنا چاہیے، یعنی دیکھ نہیں سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں جی۔ کوئی ڈائری لکھنے والا بندہ بیٹھا ہو تو لکھے یہ بات اور وہ یہ پہنچائے کہ یہ بیان دینے کے آپ کو کس نے لیڈر بنا دیا، کس نے وزیر داخلہ بنایا آپ جی۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی، بھائی بندہ کو چج کا بٹھاؤ، کسی جگہ پہ بٹھا رہے ہو، کم از کم عملی طور پہ تو کام کرنا بات کی بات ہے نا، وہ تو یہاں چلتا ہی نہیں ہو، وہ بیان تو کسی اس طرح کا دو نا دینے والا ہو جو جی، تمہیں بیان دینا بھی نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ صدر بنایا وہ اس کو عارف علوی کو، وہ کہہ رہا ہے امت مسلمہ کمزور ہے اور یہ مذمت ہی کر سکتی، یہ مذمت ہی کر سکتی ہے اور کیا کر سکتی، تو مذمت تو میں بھی کر رہا ہوں جی۔ تو اگر ملک کے صدر نے بھی مذمت ہی کرنی ہے اور ملک کے وزیر اعظم نے بھی مذمت ہی کرنی ہے اور اگر آرمی چیف نے بھی مذمت ہی کرنی ہے تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے جی؟ مذمت سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پھر کل نہ رونا کہ جب یہ آگ تم تک پہنچے تو اب صرف مذمت ہو رہی ہے جی، اب بات مذمت سے آگے نکل کے مرمت تک پہنچ چکی ہے جی۔ ابھی مرمت کی بات ہونی چاہیے، ابھی جہاد کا اعلان ہونا چاہیے جی، اور ابھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہودی اکٹھے ہو سکتے ہیں، عیسائی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو امت مسلمہ کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ تو آج امت مسلمہ کو کھڑا ہونے کا وقت ہے، امت مسلمہ کو کھڑا ہونا پڑے گا جی، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ مدینہ کے بعد یہ کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے، تو ریاست مدینہ اب کھڑی ہونی چاہیے جی، مذمت سے کام نہیں چلنے والا، مذمت والے درجے کا بندہ کرے۔ کہتے ہیں نا بھائی، ایک دفعہ نا مولوی صاحب آئے مسجد میں تو دیکھا تو ایک بہت بڑا امیر کبیر بندہ تھا، تو مسجد میں صفائی کر رہا تھا جھاڑو لے کے جی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ بھی مولوی صاحب آپ نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے سرمایہ دار ہیں، امیر کبیر ہیں، آپ بھی اگر مسجد کی صفائی کریں گے تو یہ تعمیر پہ پیسہ کون لگائے گا جی؟ غریبوں کو کون دے گا؟ مسجد کی صفائی کرنا یہ غریبوں کا کام ہے کہ غریب یہ کام کر کے ثواب کمائیں، یہ ثواب کمائیں۔ امیر کا کام ہے وہ پیسہ خرچ کر کے ثواب کمائے، تو ہمارا کام ہے مذمت کر کے جی احتجاج ریکارڈ کرانا۔ تمہارا کام صرف مذمت سے چلنے والا نہیں ہے، تمہیں اس سے آگے نکلنا ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کی بڑی عجیب حالت ہو چکی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل مذمت تم بھی نہ کرو، لیکن صرف بات مذمت تک موقوف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے
کہ اگر یہ آگ کشمیر تک آ گئی ہے تو یہ تم تک آئے گی، یہ تم تک آئے گی، بچے گا اس سے کوئی نہیں۔ وہ کسی ایک ملک سے ان کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہود کی جنگ کس سے؟ فلسطین سے، ایسے ملک سے نہیں، انہیں کیا ملک سے؟ جی ملکوں سے تو یہ ایسے ذلیل لوگ ہیں یہودی، جی دنیا میں کوئی طبقہ اتنا ذلیل نہیں ہے جتنے ذلیل یہ۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو نہیں رکھا، یعنی جس ملک میں یہ گئے انہوں نے سازش کی شروع سے، یہ سازشی، اور مسلمانوں کے یہ سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود کو پائیں گے۔ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نرم رویہ ہونا چاہیے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ میں نے کہا تم کر لو، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ سے اچھے تعلقات نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ، قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم اسلام سے پھر کر یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ بس، جی تو راضی تو وہ اس صورت میں ہو۔ اب یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں کوئی رد کر دے، مولوی کی تو تقریر نہیں ہے نا، رب کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ راضی تب ہوں گے جب تم اسلام چھوڑو، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ تو یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ تو کیا لیا تم؟ جی اس لیے کہ ایسی یہودیت اور ایسی نصرانیت تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، اس لیے کہ جب تاجدار کائنات آ گئے، بعثت مصطفیٰ ہو گئی، تو رب کا یہ اعلان آ گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا پیارے حبیب جب آپ آ گئے تو اب قیامت تک ہم صرف دین اسلام قبول کریں گے اور اسی بندے کو قبول کریں گے جو آپ کی اتباع اور پیروی میں آئے گا۔ کوئی اور دین لے کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے، اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے یہ اس طرح بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بہت کڑا وقت آ چکا ہے، بہت کڑا وقت۔ 1969 سے یہ لگے ہوئے ہیں یہودی، اور اسرائیل یہ گناؤنا کھیل رہا ہے فلسطین کے اندر، اور ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے، جبکہ ہمیں تماشا دیکھنے کا حکم تو نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں نا تو ایک بندے کے 100 بیٹے ہوں، 100 میں سے 99 شہید ہو جائیں، ایک بچ جائے تو اسے پھر بھی نکلنا چاہیے، اسے پھر بھی نکلنا چاہیے، 100 میں سے 99 شہید کروا کے پھر بھی نکلے، اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے حکمران جی کدھر گئی OIC؟ آپ نے دیکھا OIC کا بھی اجلاس ہوا، اور OIC کا اجلاس ختم کس پہ ہوا؟ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی بندے نے نا وہ باڈی گارڈ رکھا ہوا تھا ایک کمزور سا، کسی نے اسے کہا بھائی باڈی گارڈ رکھنا تھا تو کوئی طاقتور رکھتے نا، کوئی ایک آدھ گولی تو کھاتا، یہ برداشت کرتا، تم نے تو جو باڈی گارڈ رکھا ہوا یہ کسی کو مارے گا کیا؟ ایک پوری گولی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا وہ کہ اصل میں نا یہ جو میرا باڈی گارڈ ہے اس کی بد دعا بڑی سخت لگتی ہے، اس کی بد دعا بڑی سخت لگتی ہے۔ تو یہی حال ہماری OIC کا ہے، یعنی 56 اسلامی ممالک ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں اور میٹنگ کا اختتام ہو رہا ہے، کس بات پہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو یہ ہم کر چکے، یہ کر رہے ہیں، میں لفظ پہ بول رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، چھوڑو اس مذمت کو، آگے بڑھو جی، ایسے کام ہونے والا نہیں ہے۔ کمزوری کس بات کی؟
ہم یہ ظاہری حالات پہ چلے جاتے ہیں اور ظاہری اسباب پہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کو بروئے کار لانا چاہیے اور تکیہ اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں رب پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہے؟ یعنی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ریاست مدینہ والوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا نا، تو آپ کے دور مبارک میں آپ نے شاہ روم، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے دربار میں ایک قاصد بھیجا کسی کام کے لیے۔ تو قاصد جب نا کام کر کے فارغ ہوا تو نکلا، اس کے محل میں ٹہلنے لگا جی، تو تھوڑا سائڈ پہ گیا تو دیکھا قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو بڑا حیران ہوا کہ یہ شاہ روم کا دربار ہے اور کافر ہیں یہاں ہر طرف، اور یہاں قرآن کی آواز۔ وہ قریب چلا گیا، جو قاصد تھا اس نے جا کے سلام دیا، تو وہ جو بندہ نہ تھا نا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا اور چکی پیس رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سلام دیا قاصد نے، اس نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب سلام دیا نا، تو بندہ جو نابینا اور چکی پیس رہا تھا کونے میں، وہ کہنے لگا کہ شاہ روم کا یہ دربار اور یہاں سلام کیسا؟ تو یہ قاصد کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ شاہ روم کا یہ دربار اور یہاں رب کا کلام کیسا؟ یعنی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو؟ یہاں تو کافر ہی کافر۔ اس نے کہا کیسے کر رہا ہوں کہ میں مسلمان تھا، شاہ روم نے کہا اسلام چھوڑو، میں نے کہا نہیں چھوڑتا، میری دونوں آنکھیں نکال دی اور مجھے قید کر لیا، چکی پیس رہا ہوں عرصہ دراز سے، تو یہ اس طرح یہاں پہ رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، چکی پیستا رہتا ہوں۔ تو یہ بات سن کے نا وہ قاصد واپس آیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے اس کا بتایا صورتحال کہ ایک بندہ ہے، اس کو شاہ روم نے قید کیا ہوا۔ یہ تو کتنے لوگ مر گئے نا، سینکڑوں ہزاروں۔ فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور ہم سے مذمت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری سالمیت کو خطرہ پڑ جاتا ہے جی۔ ہم کہتے ہیں جنگ ان کی ہے جی، ہم کیوں کریں بھائی؟ کل افغانستان کی تھی، اس وقت پنگا کیوں لیا جی؟ یعنی جہاں تمہارا دل کرے وہاں لے لو۔ تو ابھی جب کھڑا ہونا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو ابھی تم کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سالمیت کی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے خون کی قیمت کیا ہے جی۔ وہ خالد بن ولید کا فرمان یاد کرو، جب رومیوں نے نا ایک مسلمان کو شہید کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے خون بہا لے لو، ہم سے خون بہا لے لو، ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں جو مانگتے ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ مسلمان کے خون کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کے خون کا ایک قطرہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 7 بر اعظم دوسرے پلڑے میں رکھو تو مسلمان کے خون کا ایک قطرہ 7 بر اعظموں پہ بھاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق جی۔ تو اس لیے یہ تماشا دیکھنا بند کرو، اب عملی کام کرو۔ تو پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے کیا لکھا؟ فوراً خط لکھا شاہ روم، فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے دربار میں ایک مسلمان کو قید کیا گیا اور اس پہ ظلم کو روا رکھا گیا ہے، اس پہ ظلم جبر تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سنو کہ عمر بن عبدالعزیز تمہیں لکھ رہا ہے کہ میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ایک لمحہ بھی تم نے دیر کی اگر اس کی رہائی میں، تو پھر اتنا بڑا لشکر جرار تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا کہ جس کا پہلا بندہ تمہارے دربار میں ہوگا اور آخری بندہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں ہوگا۔ ایک بندہ ہے نا، کیا ہے جی؟ اس وجہ سے تم ریاست مدینہ کا مطلب بھی مجھ سے پوچھو بیٹا، اور تمہیں میں نا سارا اس کا دستور بھی بتاؤں، صرف نام لینا تمہیں آتا ہے جی سب کو۔ تو اس لیے ایسے کام چلنے والا نہیں ہے، اور بیٹھ کے تماشا کب تک دیکھتے رہیں؟ یہ وہ وقت آ چکا، میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک وہ دور آئے گا کہ افواج کو دعوت دی جائے گی میری امت کے خلاف، جس طرح بھوکھوں کو ایک دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر فوجیں ٹوٹیں گی میری امت پہ،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت امت مسلمہ تعداد میں کم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگی، تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور وہ موت کو ناپسند کرنے لگ جائیں گے، اور اس وقت فوجیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو آج یہ وقت آ چکا، تعداد میں ہم کم نہیں ہیں جی، 1.5 ارب سے زائد ہیں ہم الحمدللہ۔ اور یہودی کتنے ہیں؟ یہودی ہی چند لاکھ ہیں جی، یعنی آپ یوں کہہ لیں 5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ نہ کریں آپ کروڑ کر لیں جی، 5 کروڑ کر لیں، بس اتنے ہی ہیں جی۔ لیکن ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اگر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہیں گے نا، آپ کہیں گے وہ تقریر تو ویسے ہوتی ہے جی، یہ فضائل بیان ہوتے ہیں اور مسئلے بیان ہوتے ہیں جی، تو یہ کیا تقریر ہوتی ہے؟ یہ تقریر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر، اپنے آپ کو محفوظ، آپ سے نہیں، رب کی بارگاہ، اس وجہ سے کہ ہم اگر بول سکتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک قوم میں ایک قوم کے اندر جب لوگ بدکاریوں پہ اتر آئے نا، تو کچھ بندے اس قوم میں ایسے بھی تھے کہ جن کا ایک لمحہ یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی انہوں نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے اور برائی دیکھ کے نا خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ تو رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، فرمایا جبرائیل اٹھاؤ نا زمین کو تو پلٹ دو ان کے اوپر۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے بار الہ، اس میں تیرے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے نافرمانی نہیں کی تو یہ بیٹھ کے تماشا کیا دیکھ رہے، یہ خاموش کیوں ہیں، یہ بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا اٹھاؤ زمین کو، پہلے ان کو الٹا کرو اور پھر دوسروں کو الٹا کرو۔ تو اس لیے ہم بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھیں گے، ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو لکھنے والا، ڈائری لکھنے والا بیٹھا ہوا وہ یہ لکھے کہ بات مذمت سے آگے جا چکی جی، OIC کا اجلاس اس پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اقصی کا مسئلہ یہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا قبلہ یہ اول ہے، اور ایسے کیسے ہو جائے کہ قبلہ اول لوگ چھیننے پہ آ جائیں اور وہاں پہ اذانوں کے وقت بمباری ہو رہی ہو اور کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور ہم خاموش تماشائی بنے اور صرف مذمت کر کے ہم سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے عملی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کے کرنے کا بھی ایک کام ہے کیا جی، کہ آپ پیپسی چھوڑ دیں، آپ کوک چھوڑ دیں جی، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں نا، یا جتنی مصنوعات اسرائیل کی آپ خریدیں گے فائدہ ان کو ہوگا، وہ پیسہ خلاف مسلمان کے خلاف ہوگا، مسلمان کے خلاف یعنی آپ کے خلاف ہوگا جی۔ تو آپ یہ تو کر لیں نا، آپ اور میں یہ کریں، ہمارا یہ کام ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر جن کا کام وہ ہے نا وہ کریں جی۔ آرمی چیف صاحب کو میں یہ گزارش کروں کہ آپ کچھ کریں، کیونکہ جنرل صاحب تو ادھر چلے گئے نا، رحیل صاحب سعودیہ والوں کے پاس، تو انہوں نے تو پھر سعودیہ والوں کی مانی، سعودیہ پہلے ہی تسلیم کر چکا۔ حضور نے فرمایا تھا اس وقت کے لیے کہ ویل للعرب، فرمایا عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دبئی میں کیا حالات ہیں، سارا کلچر وہ مغرب کا ہے، عرب میں بھی آدھے سے زیادہ وہ کلچر آ چکا ہے اور ابھی وہ لا رہے ہیں۔ رسول اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تب فرمایا تھا کہ ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو ان کے لیے تو ہے، ہم تو نہ یہ سمیٹے نا جی، ہم جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور خلوص دل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو جب بھی نماز پڑھیں، گھروں میں ہوں، چلتے پھرتے، یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما جی، اس وجہ سے کہ مومن کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو تو دعا تو اس کا ہتھیار ہے ہی ہے نا جی، تو دعا ہی کر دو یار، ان کے خلاف دعا ہی کر دو۔ ہمارے لوگ تو اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں
اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے کہ فلاں ملک کا ویزا بند ہو جائے گا، جی لوگ امریکہ نہیں جانے دیں گے، امریکہ کا ہی پالا ہوا ہے نا، جس طرح نا باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے نا، تو اسرائیل کو بھی بیٹے کی طرح یہ پالتا ہے امریکہ، جی اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور سب کیا ڈرتا ہے اس امریکہ کا، جی ہماری تو جوتی کے نوک کے نیچے ہے امریکہ بھی، اور کیا ہم نے کیا کرنا ہے ملکوں میں جا کے، جی ہمیں نہیں ضرورت ملکوں کی، اس وجہ سے کہ رب نے جو دینا وہ اس ملک میں ہی دے دے گا، ملکوں میں جا کے کیا ملنا۔ تو لوگ نا یہ کام بھی نہیں کرتے، خدا کے بندو اتنا بے حس بھی نہیں ہو جانا چاہیے، اور ضمیر اتنا مردہ بھی نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ صدقہ کیا کرو، تو کچھ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لم یکن عنده صدقۃ، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال و دولت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا فلیجعل عن الجہود، اس کے لیے صدقہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں پہ لعنت کیا کرے، وہ یہودیوں پہ لعنت کیا کرے، اس وجہ سے یہی صدقہ کر لیا کرو، جی اور یہ ڈرتے رہتے ہیں جی وہ یہودیوں پہ لعنت کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا، جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں، جی اس لیے جانا اپنے وقت پہ ہے، اور مسئلہ یہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ پھر کہنا چاہوں گا وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف صاحب کو کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج دیکھیں آج دنیا صلاح الدین ایوبی کا نام لیتی ہے نہیں لیتی، جی اور ممبر پہ بیٹھا ہوا نا یہ پوری قبضہ بار داڑھی ہو اور جس نے 9 سال پڑھا ہو وہ بھی صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے نا، جی تو اس کا دل دھڑک جاتا ہے، اس لیے کہ 16 مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے پتہ ہے حملہ کیا تھا فلسطین پہ، پہلی مرتبہ تو حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا تھا نا، اور اس کے بعد جب پھر صلیبیوں نے لے لیا تو 16 مرتبہ حملہ کیا، اور 16ویں مرتبہ جا کے فتح کیا تھا فلسطین کو، ایک مرتبہ سے فتح بھی نہیں ہو گیا تھا، جی حالانکہ نور الدین زنگی کے دور سے شروع ہوا تھا، اور 15 حملے ممبر پہلے سے بنوایا گیا تھا، جی فلسطین کے لیے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب ہم بیت المقدس فتح کر لیں گے نا تو مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر بچھایا جائے گا اور اس پہ خطبہ دیا جائے گا، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ حسرت لے کے چلے گئے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو پھر جذبے اگر سچے ہو نا، بندے کے اندر اخلاص اور للہیت ہو تو رب تائید اور نصرت بھیج دیتا ہے، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے جب 16واں حملہ کیا تو فلسطین فتح ہوا، فلسطین ہاں تو ممبر حمص میں پڑا ہوا تھا، جی فوج کو بھیجا گیا کہ جاؤ ممبر رسول اٹھا کے لاؤ، جی فوج اس لیے اس ممبر کی حفاظت کے لیے، تو فوج نے جا کے ممبر لایا، وہ ممبر بچھایا گیا، محی الدین بن زکی کو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ اب آپ بیٹھے ممبر پہ اور خطبہ آپ ارشاد فرمائیں، اور پوری دنیا میں خوبصورت آواز کے جتنے بڑے بڑے قاری تھے سب کو بلایا، فرمایا یہاں ہر کونے میں مسجد اقصیٰ کی اذان دو، جی اور حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اذانیں دینے قاریوں نے شروع کی نا مسجد اقصیٰ میں تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ لاکھوں کا مجمع تھا، ابھی سب کی روحیں قفس انصری سے پرواز کر جائے، جی وہ فتح کی خوشی تھی، اللہ ہمیں پھر وہ فتح دیکھنی نصیب فرمائے، اور اللہ امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔